اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے، اللہ کے نام کے ساتھ بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ویورز، میرا نام شیخ محمد علی ہے اور آج میں دوبارہ حاضر ہوا ہوں۔ تذکرۃ الاولیاء جو کتاب ہے جو کہ فرید الدین عطار نے لکھی ہے، اس کے چوتھے ایپیسوڈ کے ساتھ۔ جیسے کہ پہلے میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ 96 اولیاء کے قصے ہیں جو کہ میں سلولی اینڈ گریجولی پڑھوں گا اور ریکارڈ کر رہا ہوں تاکہ ماسز تک یہ قصے پہنچیں، یہ حکایتیں پہنچیں، بیکاز یہ وہ سبجیکٹ ہے جو سم ہاؤ جس سے ہم دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، اسپیشلی ینگر جنریشن۔ سو آئی ایم ریڈنگ دس بک ایز اے اسٹوری بک، اور جو بھی شائقین ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ یہ سٹوریز ان تک پہنچنے کی ضرورت ہے۔ تو آئیے آج ہم بات کرتے ہیں حضرت خواجہ حسن بصری رحمہ اللہ علیہ کے حالات و مناقب کے حوالے سے۔ تعارف: آپ ایک باعمل عالم تھے اور زاہد و متقی تھے۔ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سختی سے عمل کرتے اور ہمیشہ خداوند تعالیٰ سے ڈرتے رہتے تھے۔ آپ کے والدہ ام المومنین حضرت ام سلمہ ایک کنیز تھیں، اور جب بچپن میں آپ کی والدہ کسی کام میں مصروف ہوتی اور آپ رونے لگتے تو ام المومنین آپ کو گود میں اٹھا کر اپنی چھاتیاں آپ کے منہ میں دے دیتی اور وفور و شوق میں آپ کے پستان سے دودھ بھی نکلنے لگتا۔ اندازہ فرمائیے کہ جس نے ام المومنین کا دودھ پیا ہو اس کے مراتب کا کون انکار کر سکتا ہے۔ بچپن میں سعادت: بچپن میں ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیالے کا پانی پی لیا۔ جب حضور نے دریافت فرمایا کہ میرے پیالے کا پانی کس نے پیا ہے، حضرت ام سلمہ نے کہا کہ حسن نے۔ یہ سن کر حضور اکرم نے فرمایا کہ اس نے جس قدر پانی میرے پیالے سے پیا ہے اسی قدر میرا علم اس میں اثر کر گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا: ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام سلمہ کے مکان پر تشریف لائے تو انہوں نے حسن بصری کو آپ کی آغوش مبارک میں ڈال دیا۔ اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے دعا فرمائی اور اس دعا کی برکت سے آپ کو بے پناہ مراتب حاصل ہوئے۔ وجہ تسمیہ: ولادت کے بعد جب آپ کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پیش کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اس کا نام حسن رکھو کیونکہ یہ بہت ہی خوب روح ہے۔ حضرت ام سلمہ نے آپ کی تربیت فرمائی اور ہمیشہ یہی دعا کیا کرتی تھی کہ اے اللہ حسن کو مخلوق کا رہنما بنا دے۔ چنانچہ آپ یکتائے روزگار بزرگوں میں سے ہوئے ہیں اور 120 صحابہ سے شرف نیاز حاصل ہوا۔ ان میں 70 شہدائے بدر بھی شامل ہیں۔ آپ کو حضرت حسن بن علی سے شرف بیعت حاصل تھا اور ان سے تعلیم بھی پائی، لیکن تحفے کے مصنف لکھتے ہیں کہ آپ حضرت علی کرم اللہ وجہ سے بیعت تھے اور انہی کے خلفاء میں سے ہوئے۔ ابتدائی دور میں جواہرات کی تجارت کرتے تھے جس کی وجہ سے آپ کا نام حسن موتی بیچنے والا پڑ گیا۔ ایک مرتبہ تجارت کی نیت سے روم گئے اور جب وہاں کے وزیر کے پاس بغرض ملاقات پہنچے تو وہ کہیں جانے کی تیاری کر رہا تھا۔ اس نے پوچھا کہ کیا آپ بھی میرے ساتھ چلیں گے؟ فرمایا کہ ہاں۔ چنانچہ دونوں گھوڑوں پر سوار ہو کر جنگل میں جا پہنچے۔ وہاں آپ نے دیکھا کہ رومی ریشم کا ایک بہت ہی شاندار خیمہ نصب ہے اور اس کے چاروں طرف مسلح فوجی طواف کر کے واپس جا رہے ہیں۔ پھر علماء اور باحشمت لوگ وہاں پہنچے اور خیمے کے قریب کچھ کہہ کر رخصت ہو گئے۔ پھر حکماں و میر منشی وغیرہ پہنچے اور کچھ کہہ کر چل دیے۔ پھر خوبرو کنیزیں زر و جواہر کے تھال سر پر رکھے ہوئے آئیں اور وہ بھی اسی طرح کچھ کہہ کر چلی گئیں۔ پھر بادشاہ اور وزیر بھی کچھ کہہ کر واپس چلے گئے۔ آپ نے حیرت زدہ ہو کر جب وزیر سے واقعہ معلوم کیا تو اس نے بتایا کہ بادشاہ کا ایک خوبصورت جوان بہادر بیٹا مر گیا تھا اور وہیں اس خیمے میں دفن ہے۔ چنانچہ آج کی طرح ہر سال یہاں تمام لوگ آتے ہیں۔ سب سے پہلی فوج آ کر کہتی ہے کہ اگر جنگ کے ذریعے تیری موت ٹل سکتی تو ہم جنگ کر کے
کچھ کو بچا لیتے، مگر اللہ تعالیٰ سے جنگ کرنا ممکن نہیں۔ اس کے بعد حکماں آ کر کہتے ہیں کہ اگر عقل و حکمت سے موت کو روکا جا سکتا تو ہم یقیناً روک دیتے۔ پھر علماء و مشائخ آ کر کہتے ہیں کہ اگر دعاؤں سے موت کو دفع کیا جا سکتا تو ہم کر دیتے۔ پھر حسین کنیزیں آ کر کہتی کہ اگر حسن و جمال سے موت کو ٹالا جا سکتا تو ہم ٹال دیتی۔ پھر بادشاہ وزیر کے ساتھ آ کر کہتا ہے، اے میرے بیٹے، ہم نے حکمہ و اتباع کے ذریعے بہت کوشش کی، لیکن تقدیر الہی کو کون مٹا سکتا ہے، اور اب آئندہ سال تک تجھ پر ہمارا سلام ہو، یہ کہہ کر واپس ہو جاتا ہے۔ حضرت حسن نے یہ واقعہ سن کر یہ قسم کھائی کہ زندگی بھر کبھی نہیں ہنسوں گا، اور دنیا سے بیزار ہو کر فکر آخرت میں گوشہ نشینی اختیار کر لی۔ مشہور ہے کہ 70 سال تک آپ ہمہ وقت باوضو رہے اور اپنے ہم عصر بزرگوں میں ممتاز ہوئے۔ کسی شخص نے ایک بزرگ سے دریافت کیا کہ حسن بصری ہم سے زیادہ افضل کیوں ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ حسن کے علم کے ہر فرد کو ضرورت ہے، اور اس کے سوائے خدا کی کسی کی حاجت نہیں۔ حضرت رابعہ بصری کا مقام۔ ہفتہ میں ایک مرتبہ آپ واعظ کہا کرتے تھے، مگر جب تک حضرت رابعہ بصری شریک نہ ہوتی تو واعظ نہیں کہتے۔ لوگوں نے عرض کیا کہ آپ کے واعظ میں تو بڑے بڑے بزرگ حاصل ہوتے ہیں، پھر آپ صرف ایک بوڑھی عورت کے نہ ہونے سے واعظ کیوں ترک کر دیتے ہیں؟ فرمایا کہ ہاتھی کے برتن کا شربت چیونٹیوں کے برتن میں کیسے سما سکتا ہے؟ جب آپ کو دوران واعظ جوش آ جاتا تو رابعہ بصری سے فرماتے کہ یہ تمہارے ہی جوش و گرمی کا اثر ہے۔ سبق آموز جوابات۔ ایک مرتبہ لوگوں نے سوال کیا کہ آپ اپنے واعظ میں کثیر لوگوں کے اجتماع سے خوش ہوتے ہیں؟ فرمایا کہ میں تو اس وقت مسرور ہوتا ہوں جب کوئی عشق الہی میں دل جلا آتا ہے۔ کسی نے سوال کیا کہ اسلام کیا ہے اور مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ فرمایا کہ کتاب میں ہے اور مسلمان۔ جب آپ سے دین کی اساس کے متعلق سوال کیا گیا تو فرمایا کہ تقوی دین کی اساس ہے اور لالچ تقوی کو ضائع کر دیتی ہے۔ پوچھا گیا کہ جنت عدن کا کیا مفہوم ہے اور اس میں کون داخل ہوگا؟ فرمایا کہ اس میں سونے کے محلات ہیں اور سوائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، صدیقین، شہداء، عادل بادشاہ اور دیگر انبیاء کرام کے کوئی داخل نہیں ہو سکتا۔ سوال کیا گیا کہ روحانی طبیب کسی دوسرے کا علاج کر سکتا ہے؟ فرمایا اس وقت تک نہیں جب خود اپنا علاج نہ کر لے، کیونکہ جو خود ہی راستہ بھولے ہوئے ہوں وہ دوسروں کی راہبری کیسے کر سکتے ہیں؟ فرمایا کہ میرا واعظ سنتے رہو، تمہیں فائدہ پہنچے گا، لیکن میری بے عملی تمہارے لیے ضرور رسا نہیں ہے۔ لوگوں نے عرض کیا کہ ہمارے قلوب تو سوئے ہوئے ہیں، ان پر آپ کا واعظ کیا اثر انداز ہوگا؟ فرمایا کہ خوابیدہ قلوب کو تو بیدار کیا جا سکتا ہے، البتہ مردہ دلوں کی بیداری ممکن نہیں۔ لوگوں نے عرض کیا کہ بعض جماعتوں کے اقوال ہمارے قلوب میں خوف و خشیت پیدا کر دیتے ہیں۔ فرمایا کہ تم دنیا میں ڈرانے والوں ہی کی صحبت اختیار کرو تاکہ روز محشر رحمت خداوندی تم سے قریب تر ہو۔ لوگوں نے عرض کیا کہ بعض حضرات آپ کا واعظ محض اس لیے یاد کرتے ہیں تاکہ اعتراض کر سکے۔ فرمایا کہ میں صرف قرب الہی اور جنت کا خواہش مند رہتا ہوں، کیونکہ نکتہ چینوں سے تو اللہ تعالیٰ کی ذات بھی میرا نہیں برا نہیں، اس لیے میں لوگوں سے ہرگز یہ توقع نہیں رکھتا کہ وہ مجھے برا بھلا نہ کہیں۔ عرض کیا گیا کہ بعض افراد کا یہ خیال ہے کہ دوسروں کو نصیحت اس وقت کرنی چاہیے جب خود بھی تمام برائیوں سے پاک ہو جائے۔ فرمایا کہ ابلیس تو یہی چاہتا ہے کہ امر نواہی کا سد باب ہو جائے۔ لوگوں نے پوچھا کہ کیا مسلمان کو بغض و حسد کرنا جائز ہے؟ فرمایا کہ برادران یوسف کا واقعہ کیا تمہارے علم میں نہیں ہے کہ بغض و حسد کی وجہ سے انہیں کیا کیا نقصان پہنچا؟ البتہ اگر حسد میں رچ و غم کا پہلو ہو تو کوئی حرج نہیں۔ ریاکاری باعث سے ہلاکت ہے۔ آپ نے فرمایا آپ کے ایک ارادت مند کی یہ کیفیت تھی کہ آیات قرآنی سن کر بے ہوش ہو جاتا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ اپنے فعل میں اس عمل کو ملوث رکھو کہ آواز نہ نکلنے پائے، کیونکہ آواز نکلنے سے ریاکاری محسوس ہونے لگتی ہے جو انسان کے لیے باعث سے ہلاکت ہے۔ اور اگر کسی پر حال طاری نہ ہو بلکہ وہ
قصدن طاری کر لے اور کوئی نصیحت بھی اس پر کارگر نہ ہو تو گنہگار ہے، اور جو شخص قصدن روتا ہے اس کا رونا شیطان کا رونا ہے۔ بے باک مرد خدا۔ ایک مرتبہ دوران واز حجاج بن یوسف برہنہ شمشیر اپنی فوج کے ہمراہ وہاں پہنچا۔ اسی محفل میں ایک بزرگ نے اپنے دل میں خیال کیا کہ آج حسن بصری کا امتحان ہے کہ وہ تعلیم کے لیے کھڑے ہوتے ہیں یا واز میں تعظیم کے لیے کھڑے ہوتے ہیں یا واز میں مشغول رہتے ہیں۔ چنانچہ آپ نے حجاج کی آمد پر کوئی توجہ نہیں کی اور اپنے واز میں مشغول رہے۔ چنانچہ بزرگ نے یہ تسلیم کر لیا کہ واقعی آپ اپنی خصلتوں کے اعتبار سے اس میں باسمی ہیں، کیونکہ احکام خداوندی بیان کرتے وقت آپ کسی کی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ اختتام واز کے بعد حجاج نے دست بوسی کرتے ہوئے لوگوں سے کہا کہ اگر تم مرد خدا سے ملنا چاہتے ہو تو حسن کو دیکھ لیا کرو۔ پھر بعض لوگوں نے انتقال کے بعد حجاب کو خواب میں دیکھا۔ حجاج کو خواب میں دیکھا کہ میدان حشر میں کسی کی تلاش میں ہے۔ جب اس سے پوچھا گیا کہ کس کی جستجو میں ہو تو کہنے لگا کہ میں اس جلوہ خداوندی کا متلاشی ہوں جس کو موحدین تلاش کیا کرتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ وقت مرگ حجاج کی زبان پر یہ کلمات تھے کہ اللہ تو غفار ہے اور تجھ سے بدتر کوئی دوسرا نہیں، لہذا اپنی غفاری ایک کم حوصلہ مشت خاک پر بھی ظاہر کر کے اپنے فضل سے میری مغفرت فرما دے، کیونکہ پورا عالم یہی کہتا ہے کہ اس کی بخشش ہرگز نہیں ہو سکتی اور یہ عذاب میں گرفتار رہے گا، لیکن اگر تو نے مجھے بخش دیا تو سب کو معلوم ہو جائے گا کہ یقیناً تیری شان فعال لما یرید، اللہ تعالیٰ جس کا ارادہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ جب حسن بصری نے یہ واقعہ سنا تو فرمایا کہ یہ بد خصلت حصول آخرت بھی اپنی مرضی سے کرنا چاہتا ہے۔ مبلغ کی عظمت۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ جب والد بصرہ ہوئے تو تمام واعظین کو اسے منع کرتے ہوئے فرمایا کہ تمام ممبروں کو توڑ پھینک دو، لیکن جب حسن بصری کے مجلس واعظ میں پہنچے تو ان سے پوچھا تم عالم ہو یا طالب علم؟ آپ نے جواب دیا کہ میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، البتہ جو کچھ احادیث نبوی سے سنا ہے وہ لوگوں تک پہنچا دیتا ہوں۔ یہ سن کر حضرت علی نے فرمایا کہ آپ کو واعظ گوئی کی اجازت ہے، اور جب حسن بصری کو یہ علم ہوا کہ وہ حضرت علی تھے تو ان کی جستجو میں نکل کھڑے ہوئے، اور ایک جگہ جب ان سے ملاقات ہو گئی تو عرض کیا کہ مجھے وضو کا طریقہ سکھا دیجیے۔ چنانچہ ایک تشت میں پانی منگوا کر حضرت علی نے آپ کو وضو کا طریقہ سکھایا، اور اسی وجہ سے اس مقام کا نام بتشت پڑ گیا۔ منقول ہے کہ کسی شخص سے جب آپ نے گریہ وزاری کا سبب دریافت کیا تو اس نے عرض کیا کہ میں نے محمد بن عبداللہ سے سنا ہے کہ روز محشر ایک صاحب ایمان اپنی گناہگاری کی وجہ سے برسوں جہنم میں پڑا رہے گا۔ آپ نے فرمایا کہ کاش اس کے بدلے میں مجھے پھینک دیا جائے اور وہ محفوظ رہ جائے، کیونکہ مجھے اپنے متعلق یہ توقع نہیں ہے کہ 1000 سال تک بھی چھٹکارا حاصل کر سکوں۔ ایک روایت۔ ایک سال بصرہ میں ایسا شدید قحط پڑا کہ 2 لاکھ افراد نماز استسقاء کے لیے بیرون شہر پہنچ گئے، اور ایک ممبر پر حسن بصری کو بٹھا کر اوپر اٹھاتے ہوئے دعا میں مشغول ہو گئے، لیکن آپ نے فرمایا کہ اگر تم بارش کی خواہش مند ہو تو مجھ کو شہر بدر کر دو۔ اس وقت آپ کے روح مبارک سے خشیت الہی کے آثار خویدہ تھے، لیکن آپ ہمیشہ مصروف گریہ رہتے تھے اور کسی نے کبھی ہونٹوں پر مسکراہٹ نہیں دیکھی۔ خوف آخرت۔ ایک مرتبہ پوری رات مصروف گریہ رہے، اور جب لوگوں نے پوچھا کہ آپ کا شمار تو صاحب تقویٰ لوگوں میں ہوتا ہے، پھر آپ اس قدر گریہ وزاری کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا کہ میں تو اس دن کے لیے روتا ہوں جس دن مجھ سے کوئی ایسی خطا ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ باز پرس کر کے فرما دے کہ اے حسن، ہماری بارگاہ میں تمہاری کوئی وقت نہیں ہے، ہم تمہاری پوری عبادت کو رد کر دیتے ہیں۔ ایک مرتبہ عبادت خانے کی چھت پر اسی طرح گریہ گناہ تھے کہ اعلاب اشک سے پرنالہ بہہ پڑا، اور نیچے گزرتے ایک شخص پر کچھ قطرے ٹپک گئے۔ چنانچہ اس نے آواز دے کر پوچھا کیا یہ پانی پاک ہے یا ناپاک؟ آپ نے جواب دیا کہ برادرم، کپڑے کو پاک کر لینا، کیونکہ یہ ایک معصیت کار کے آثار ہے۔ اللہ اکبر۔ دنیا کا انجام۔
آپ کسی مردے کی تدفین کے لیے قبرستان تشریف لے گئے اور فراغت تدفین کے بعد قبر کے سرحانے کھڑے ہو کر اس قدر روئے کہ قبر کی خاک تک نم ہو گئی. پھر فرمایا کہ جب آخری منزل ہی آخرت ہے تو پھر ایسی دنیا کی خواہش مند کیوں ہو جس کا انجام قبر ہے، اور اس عالم سے خوف زدہ کیوں نہیں جس کی ابتدائی منزل بھی قبر ہی ہے. گویا تمہاری پہلی اور آخری منزل قبر ہی ہے. آپ کی نصیحت سے لوگ اس درجہ متاثر ہوئے کہ شدت گریہ سے بے حال ہو گئے. زیارت قبور میں عبرت ہے. ایک مرتبہ لوگوں کے ہمراہ قبرستان میں پہنچ کر فرمایا کہ اس میں سے ایسے ایسے افراد مدفون ہیں جن کا سر 8 جنتوں کی مساوی نعمتیں پانے پر بھی نہ جھک سکا اور ان کے قلوب میں ان نعمتوں کا بھی تصور تک بھی نہ آیا، لیکن مٹی میں اتنی آرزوئیں لے کر چلے گئے. اگر میں ان میں سے ایک کو بھی آسمانوں کے مقابلے میں رکھا جائے تو وہ خوف زدہ ہو کر پاش پاش ہو جائیں گے. تنبیہ: بچپن میں آپ سے گناہ سرزد ہو گیا تھا جس کے بدلے میں آپ جب کبھی کوئی نیا پیراہن تیار کرواتے تو اس کی گربان پر وہ گناہ درج کر دیتے اور اس کو دیکھ کر اس درجہ گریہ وزاری کرتے کہ غشی طاری ہو جاتی تھی. نصیحت: ایک مرتبہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے آپ کو مکتوب ارسال کرتے ہوئے تحریر فرمایا کہ مجھے کوئی ایسی نصیحت کیجیے جو میرے تمام امور میں معاون ہو سکے. جواب میں آپ نے لکھا کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہارا معاون نہیں ہے تو پھر کسی بھی امداد کی توقع ہرگز نہ رکھو. پھر دوسرے مکتوب کے جواب میں تحریر فرمایا کہ اس دن کو بہت ہی نزدیک سمجھتے رہو جس دن دنیا فنا ہو جائے گی اور صرف آخرت باقی رہ جائے گی. فلسفہ تنہائی: جب بشر حافظ رحمہ اللہ کو یہ علم ہوا کہ حضرت حسن بصری سفر حج کا قصد کر رہے ہیں تو انہوں نے تحریر کیا کہ میری خواہش ہے کہ آپ کے ہمراہ حج کروں. آپ نے جواب دیا کہ میں معافی چاہتا ہوں کیونکہ میری خواہش ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ کی ستاری کے پردے میں زندگی گزار دوں. اگر ہم دونوں ہمراہ ہوں گے تو ایک دوسرے کے عیوب یقیناً سامنے آ جائیں گے اور ہم میں سے ہر ایک دوسرے کو معیوب تصور کرنے لگے گا. آپ نے سعید بن حبیر کو 3 نصیحتیں کی. اول، صحبت سلطان سے اجتناب کرو. دوم، کسی عورت کے ساتھ تنہا نہ رہو خواہ ربیہ بصری ہی کیوں نہ ہو. سوم، راگ رنگ میں کبھی شرکت نہ کرو کیونکہ یہ چیزیں برائی کی طرف لے جانے کا پیش خیمہ ہے. تباہی مردہ دلی میں ہے. مالک بن دینار کہتے ہیں کہ جب میں نے آپ سے پوچھا کہ لوگوں کی تباہی کس چیز میں پوشیدہ ہے، فرمایا کہ مردہ دلی میں. میں نے پوچھا کہ مردہ دلی کا مفہوم کیا ہے، فرمایا کہ دنیا کی جانب راغب ہو جانا. جنات کو تبلیغ: ایک مرتبہ حضرت عبداللہ نماز فجر کے لیے حضرت حسن بصری کی مسجد میں تشریف لے گئے تو اندر سے دروازہ بند تھا اور آپ مشغول دعا تھے اور کچھ لوگوں کے آمین کہنے کی صدائیں آ رہی تھیں. چنانچہ میں یہ خیال کر کہ شاید آپ کی ارادت مند ہوں گے باہر ہی ٹھہر گیا اور جب صبح کو دروازہ کھلا اور میں نے اندر جا کر دیکھا تو آپ تنہا تھے. چنانچہ فراغت نماز کے بعد جب صورتحال دریافت کی تو فرمایا کہ پہلے تو کسی سے بتانے کا وعدہ کرو، نہ بتانے کا وعدہ کرو. پھر فرمایا کہ یہاں جنات وغیرہ آتے ہیں اور میں ان کے سامنے واز کہہ کر دعا مانگتا ہوں جس پر وہ سب آمین آمین کہتے رہتے ہیں. کرامت: کچھ بزرگ آپ کے ہمراہ بغرض حج روانہ ہوئے اور ان میں سے بعض لوگوں کو شدت سے پیاس لگی. چنانچہ راستے میں ایک کنواں پہ نظر پڑی لیکن اس پر رسی اور ڈول کچھ نہ تھا. جب حضرت حسن سے صورتحال بیان کی گئی تو فرمایا کہ جب میں نماز میں مشغول ہو جاؤں تو تم پانی پی لینا. چنانچہ آپ نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو اچانک کنویں میں سے پانی خود بخود ابل پڑا اور سب لوگوں نے اپنی اچھی طرح سے پیاس بجھائی. لیکن ایک شخص نے احتیاطاً کچھ پانی ایک کوزے میں رکھ لیا. اس حرکت سے کنویں کا جوش ایک دم ختم ہو گیا اور آپ نے فرمایا کہ تم نے خدا پر اعتماد نہیں کیا، یہ اسی کا نتیجہ ہے. پھر آگے روانہ ہوئے تو راستے میں کچھ کھجوریں اٹھا کر لوگوں کو دی جن کی گٹھلیاں سونے کی تھیں اور جس کو فروخت کر کے لوگوں نے سامان خرد خریدا اور صدقہ بھی دیا. نیت کا اثر: مشہور ہے کہ ابو عمر قرآن کی تعلیم دیا کرتے تھے اور ایک نوعمر حسین لڑکا
تعلیم کے لیے پہنچا اور آپ نے اس کو بری نیت سے دیکھا، جس کے نتیجے میں اس وقت پورا قرآن بھول گئے اور گھبرائے ہوئے حضرت حسن بصری کی خدمت میں حاضر ہو کر پورا واقعہ منوال بیان کر دیا۔ آپ نے حکم دیا کہ ایام حج قریب ہیں، پہلے حج ادا کرو اور حج ادا کر کے مسجد خیف میں پہنچ جاؤ، وہاں تمہیں محراب مسجد میں ایک صاحب مصروف عبادت ملیں گے۔ جب وہ عبادت سے فراغت پا لیں تو ان سے دعا کی درخواست کرنا۔ ابو عمر کہتے ہیں کہ جب میں مسجد میں پہنچا تو وہاں ایک کثیر مجمع تھا اور کچھ دیر کے بعد ایک بزرگ تشریف لائے تو سب تعظیماً کھڑے ہو گئے، اور جب سب لوگوں کے جانے کے بعد وہ بزرگ تنہا رہ گئے تو میں نے اپنا پورا واقعہ بیان کر دیا۔ چنانچہ بزرگ کے تصرف سے مجھ کو دوبارہ قرآن یاد ہو گیا، اور جب فرد مسرت سے میں قدمبوس ہوا تو فرمایا کہ حسن بصری نے مجھ کو رسوا کر دیا، میں بھی ان کا راز فاش کر کے رہوں گا۔ فرمایا کہ جو صاحب ظہر کی نماز کے وقت یہاں تھے وہ حسن بصری ہی تھے، جو اس طرح روزانہ یہاں آتے اور ہم سے باتیں کر کے عصر کے وقت تک بصرہ پہنچ جاتے، اور حسن بصری جس کے رہنما ہوں اس کو کسی غیر کی حاجت نہیں ہوتی۔ منقول ہے کہ کسی شخص کے گھوڑے میں کچھ نقص ہو گیا اور اس نے جب حسن سے کیفیت بیان کی تو آپ نے 400 درہم میں اس سے وہ گھوڑا خرید لیا۔ لیکن اسی شب گھوڑے کے مالک نے خواب میں دیکھا کہ جنت میں گھوڑا 400 مشکی گھوڑوں کے ہمراہ چلتا پھر رہا ہے۔ اس نے سوال کیا کہ گھوڑے کس کے ہیں؟ تو ملائکہ نے بتایا کہ پہلے تو یہ سب تمہارے تھے لیکن اب حسن بصری کی ملکیت تھے۔ وہ شخص بیدار ہو کر حضرت حسن بصری کی خدمت میں جا پہنچا اور عرض کیا کہ آپ اپنی رقم واپس لے کر میرا گھوڑا واپس فرما دیں۔ آپ نے فرمایا کہ جو خواب رات کو تم نے دیکھا ہے وہ میں پہلے ہی دیکھ چکا ہوں۔ یہ سن کر وہ مایوس واپس چلا گیا۔ پھر دوسری شب حسن بصری نے خواب میں عالی شان محلات دیکھ کر دریافت کیا کہ یہ کس کے ہیں؟ جواب ملا کہ جو بھی بے کو توڑ دے۔ چنانچہ آپ نے صبح گھوڑے کے مالک کو بلا کر بے کو توڑ دیا۔ طریقہ دعوت۔ شمون نامی ایک آتش پرست آپ کا پڑوسی تھا، اور جب وہ مرض الموت میں مبتلا ہوا آپ نے اس کے یہاں جا کر دیکھا کہ اس کا جسم آگ کے دھوئیں سے سیاہ پڑ گیا ہے۔ آپ نے تلقین فرمائی کہ آتش پرستی ترک کر کے اسلام میں داخل ہو جا، اللہ تعالیٰ تجھ پر رحم فرمائے گا۔ اس نے عرض کیا کہ میں 3 چیزوں کی وجہ سے اسلام سے برگزشتہ ہوں۔ اول کہ جب تم لوگوں کے عقائد میں جب دنیا بری شے ہے تو پھر تم اس کی جستجو کیوں کرتے ہو؟ دوم یہ کہ موت کو یقینی تصور کرتے ہوئے بھی اس کا سامان کیوں نہیں کرتے؟ سوم یہ کہ جب تم اپنے قول کے مطابق جلوہ خداوندی کے دیدار کو بہت عمدہ شے تصور کرتے ہو تو پھر دنیا میں رضا الہی کے خلاف کام کیوں کرتے ہو؟ آپ نے فرمایا کہ یہ تو مسلمانوں کے افعال و کردار ہیں، لیکن آتش پرستی میں وقت ضائع کر کے تمہیں کیا حاصل ہوا؟ مومن خواہ کچھ بھی ہو کم از کم وحدانیت کو تو تسلیم کرتا ہے، مگر تو نے 70 سال آگ کو پوجا، اگر ہم دونوں آگ میں پڑیں گے تو ہم دونوں کو برابر کی جلائے گی، یا تیری پرستش کو ملوث رکھتے ہوئے رکھے گی۔ لیکن میرے مولا میں طاقت ہے کہ اگر وہ چاہے تو مجھ کو آگ ذرہ برابر نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور یہ فرما کر آگ میں ہاتھ ڈال دیا اور کوئی اثر دست مبارک پر نہ ہوگا۔ شمون نے اس کیفیت میں متاثر ہو کر عرض کیا کہ میں 70 سال سے آتش پرستی میں مبتلا ہوں اور اب آخری وقت کیا خاک مسلمان ہوں گا۔ لیکن جب آپ نے اسلام لانے کے لیے دوبارہ اصرار فرمایا تو اس نے عرض کیا کہ میں اس شک پر ایمان لا سکتا ہوں کہ آپ مجھے یہ عہد نامہ تحریر کر دیں کہ میرے مسلمان ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ مجھے تمام گناہوں سے نجات دے کے مغفرت فرما دے گا۔ چنانچہ آپ نے اس مضمون کا اس کو ایک عہد نامہ تحریر کر دیا، لیکن اس نے کہا کہ اس پر بصرہ کے صاحب عدل لوگوں کی شہادت بھی تحریر کروائیے۔ آپ صاحب عدل لوگوں کی شہادت بھی تحریر کروائی ہے، آپ نے شہادتیں بھی درج کرا دیں۔ اس کے بعد شمون سب کے دل کے ساتھ مشرف و اسلام ہو گیا اور خواہش کی کہ میرے مرنے کے بعد آپ اپنے ہی ہاتھ سے غسل دے کر قبر میں اتاریں اور یہ عہد نامہ میرے ہاتھ میں رکھ دیں تاکہ روز محشر میرے مومن ہونے کا ثبوت میرے پاس رہے۔ یہ وصیت کر کے کلمہ شہادت پڑھتا ہوا دنیا سے رخصت ہو گیا، اور آپ نے اس کی پوری وصیت پر عمل کیا۔ اسی شب خواب میں دیکھا کہ شمون بہت قیمتی لباس اور زری تاج پہنے ہوئے جنت کی سیر میں مصروف ہے۔ جب آپ نے سوال کیا کہ کیا گزری
تو اس نے عرض کیا کہ خدا نے اپنے فضل سے میری مغفرت فرما دی، جو انعامات مجھ پر کیے وہ ناقابل بیان ہیں، لہٰذا اب آپ کے اوپر کوئی بار نہیں، آپ اپنا عہد نامہ واپس لے لیں کیونکہ مجھے اب اس کی کوئی حاجت نہیں۔ جب صبح کو آپ بیدار ہوئے تو عہد نامہ آپ کے ہاتھ میں تھا۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے فرمایا کہ اے اللہ، تیرا فضل کسی سبب کا محتاج نہیں۔ جب ایک آتش پرست کو 70 سال آگ کی پرستش کے بعد صرف ایک مرتبہ کلمہ پڑھنے کے بعد مغفرت فرما دی تو اس نے 70 سال تیری عبادت و عزت میں گزارے ہوں، وہ کیسے تیرے فضل سے محروم رہ سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ انکسار۔ آپ اس قدر منکسر معراج تھے کہ ہر فرد کو اپنے سے بہتر تصور کرتے۔ ایک دن دریائے دجلہ پر آپ نے کسی حبشی کو عورت کے ساتھ مے نوشی میں مبتلا دیکھا کہ شراب کی بوتل اس کے سامنے تھی۔ اس وقت آپ کو یہ تصور ہوا کہ کیا یہ بھی مجھ سے بہتر ہو سکتا ہے کیونکہ یہ تو شرابی ہے۔ اسی دوران ایک کشتی سامنے آئی جس میں 7 افراد تھے، وہ غرق ہو گئے۔ یہ دیکھ کر حبشی پانی میں کود گیا اور 6 افراد کو ایک ایک کر کے باہر نکالا، پھر آپ سے عرض کیا کہ آپ صرف ایک ہی کی جان بچا لیں۔ میں تو امتحان لے رہا تھا کہ آپ کی چشم باطن کھلی ہوئی ہے یا نہیں، اور عورت جو میرے پاس ہے میری والدہ ہے اور اس بوتل میں سادہ پانی ہے۔ یہ سنتے ہی آپ اس یقین کے ساتھ یہ کوئی غیبی شخص ہے اس کے قدموں پر گر پڑے اور حبشی سے کہا کہ جس طرح تو نے 6 افراد کی جان بچائی اسی طرح تکبر سے میری جان بھی بچا دے۔ اس نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو نور بصیرت عطا فرمائے، یعنی تکبر کو دور کر دے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ اس کے بعد سے آپ کو کبھی کسی سے بہتر تصور نہیں کیا، اور یہ کیفیت ہو گئی کہ ایک کتے کو بھی دیکھ کر فرماتے کہ اللہ تعالیٰ مجھے کتے ہی کے صدقے میں مقبولیت عطا فرما دے۔ ایک شخص نے سوال کیا کہ کتے سے آپ بہتر ہیں یا کتا؟ فرمایا کہ اگر عذاب سے چھٹکارا حاصل ہو گیا تو میں بہتر ہوں، ورنہ کتا مجھے جیسے سدھا گناہگاروں سے افضل ہے۔ کچھ لوگوں نے آپ سے عرض کیا کہ فلاں شخص آپ کی غیبت کر رہا ہے، تو آپ نے بطور تحفہ اس کو تازہ کھجوریں بھیجتے ہوئے پیغام دیا کہ سنا ہے کہ تم نے اپنی نیکیاں میرے اعمال نامے میں درج کرا دی ہیں، میں اس کا کوئی معاوضہ ادا نہیں کر سکتا۔ سبق آموز واقعات۔ آپ نے فرمایا کہ جب میں 4 افراد کے متعلق سوچتا ہوں تو حیرت زدہ ہو جاتا ہوں۔ اول مغش یعنی ہجرا، دوم سس شخص، سویم لڑکا، چہارم عورت۔ لوگوں نے جب وجہ دریافت کی تو فرمایا کہ میں نے ایک ہجرے سے جب گریز کرنا چاہا تو اس نے کہا کہ میری حالت کا اب تک کسی کو علم نہیں، آپ مجھ سے گریزاں نہ ہو، ویسے عاقبت کی خبر خدا کو ہے۔ پھر فرمایا کہ ایک شخص سستی کے عالم میں کیچڑ کے اندر لڑکھڑاتا ہوا جا رہا تھا، مستی کے عالم میں کیچڑ کے اندر لڑکھڑاتا ہوا جا رہا تھا کہ میں نے کہا کہ سنبھال کر قدم رکھو، کہیں گر نہ پڑنا۔ اس نے کہا کہ آپ اپنے قدم مضبوط رکھیں، اگر میں گر گیا تو تنہا گروں گا، لیکن آپ کے ہمراہ پوری قوم گر پڑے گی۔ چنانچہ میں اس قول سے آج تک متاثر ہوں۔ پھر فرمایا کہ ایک مرتبہ ایک لڑکا چراغ لیے ہوئے چل رہا تھا کہ میں نے پوچھا کہ روشنی کہاں سے لے کر آیا ہے؟ اس نے چراغ گل کرتے ہوئے کہا کہ پہلے آپ یہ بتائیں کہ روشنی کہاں معدوم ہو گئی، اس کے بعد آپ کے سوال کا جواب دوں گا کہ روشنی کہاں سے آئی۔ پھر فرمایا کہ ایک مرتبہ خوبصورت عورت منہ کھولے ہوئے ننگے سر غصے کی حالت میں میرے پاس آئی اور اپنے شوہر کا شکوہ کرنے لگی۔ میں نے کہا کہ پہلے تم اپنے ہاتھوں سے منہ تو ڈھانپ لو، لیکن اس نے جواب دیا کہ شوہر کے عشق میں میری عقل کھو گئی، اور اگر آپ آگاہ نہ کرتے تو میں اسی طرح بازار چلی جاتی اور مجھے بالکل بھی محسوس نہ ہوتا۔ لیکن یہ عجیب بات ہے کہ آپ کو عشق الہی کا دعویٰ بھی ہے اور اس کی روشنی میں آپ سب کو دیکھتے ہیں، اور اس کے باوجود بھی آپ اپنے ہوش و حواس پر قائم ہیں۔ منقول ہے کہ ایک مرتبہ آپ وعظ کر کے ممبر سے اترے تو بعض افراد کو روک کر فرمایا کہ میں تم پر توجہ ڈالنا چاہتا ہوں، لیکن میں ایک شخص تھا جو آپ کی جماعت سے متعلق نہیں تھا۔ اس کو حکم دیا کہ تم چلے جاؤ۔
اظہار حقیقت۔ ایک مرتبہ اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ تم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی طرح ہو۔ یہ سن کر سب لوگ بہت مسرور ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ میرا مقصد یہ ہرگز نہیں کہ تم اپنے کردار اور عادات میں ان جیسے ہو، بلکہ تمہارے اندر ان کی کچھ شباہت پائی جاتی ہے، کیونکہ صحابہ کرام کی تو یہ کیفیت تھی کہ تم ان کو دیکھ کر دیوانہ تصور کرنے لگتے، اور اگر وہ تمہاری حالت دیکھتے تمہیں ہرگز مسلمان تصور نہ کرتے۔ وہ تو برق رفتار گھوڑوں پہ آگے چلے گئے اور ہم ایسے زخم خوردہ خچروں پر پیچھے رہ گئے جو زخم کمر کی وجہ سے چلنے پر قادر نہیں۔ صبر کا مفہوم۔ کسی دہقانی نے جب آپ سے صبر کا مفہوم پوچھا تو فرمایا کہ صبر کی دو قسمیں ہیں، اول آزمائش اور مصیبت پر صبر کرنا، دوم ان چیزوں سے اجتناب کرنا جن سے احتجاج کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ بدو نے عرض کیا کہ آپ تو بہت بڑے زاہد ہیں۔ فرمایا کہ میرا زہد تو آخرت کی رغبت کی وجہ سے اور صبر بے صبری کی وجہ سے۔ بدو نے کہا کہ میں آپ کا مفہوم نہیں سمجھا۔ فرمایا کہ مصیبت یا اطاعت خداوندی اور میرا صبر کرنا صرف نار جہنم کے خوف کی وجہ سے ہے اور اسی کا نام جزا ہے، اور میرا تقوی محض رغبت و آخرت میں اپنا حصہ طلب کرنے کی وجہ سے ہے، نہ کہ سلامتی جسم و جان کے لیے۔ اور صابر وہ ہے جو اپنے حصے پر راضی رہتے ہوئے آخرت کی طلب نہ کرے، بلکہ اس کا صبر صرف ذات الہی کے لیے ہو، کیونکہ اخلاص کی علامت یہی ہے۔ ارشادات۔ فرمایا کہ انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ نافع علم، اکمل علم، اخلاص و قناعت اور صبر جمیل حاصل کرتا رہے۔ جب یہ چیزیں حاصل ہو جائیں تو اس کی اخروی مراتب کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ فرمایا کہ بھیڑ بکریاں انسان سے زیادہ باخبر ہوتی ہیں، کیونکہ چرواہی کی ایک آواز پر چلنا چھوڑ دیتی ہیں اور انسان اپنی خواہشات کی خاطر احکام الہی کے لیے پرواہ نہیں کرتا، اور صحبت بد انسان کو نیک لوگوں سے دور کر دیتی ہے۔ فرمایا کہ اگر مجھے کوئی شراب نوشی کے لیے طلب کرے تو میں طلب دنیا سے وہاں جانے کو بہتر سمجھتا ہوں۔ فرمایا کہ معرفت معاندت کو ترک کر دینے کا نام ہے، کیونکہ جنت محض عمل سے نہیں بلکہ خلوص نیت سے حاصل ہوتی ہے۔ جب اہل جنت کا مشاہدہ کریں گے تو 700 سال تک محویت کا عالم طاری رہے گا، کیونکہ جمال الہی کا مشاہدہ کر کے وحدت میں غرق ہو جائیں گے اور جلال الہی سے ہیبت طاری ہو جائے گی۔ فرمایا کہ فکر ایک ایسا آئینہ ہے جس میں نیک و بد کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے، اور فرمایا کہ جو قول مصلحت آمیز نہ ہو اس میں شر پنہاں ہوا ہے، اور جو خاموشی خالی از فکر ہو اس کو لو اور غفلت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ فرمایا کہ رات میں ہے کہ کون شخص مخلوق سے بے نیاز ہو جاتا ہے، اور جس نے گوشہ نشینی اختیار کر لی سلامت رہا، اور جس نے نفسانی خواہشات کو ترک کر دیا وہ آزاد ہو گیا، جس نے حسد سے اجتناب کیا اس نے محبت حاصل کر لی، اور جس نے صبر و سکون کے ساتھ زندگی گزاری اس سربلند ہو گیا۔ پھر فرمایا کہ تقویٰ کی 3 مدارج ہیں۔ اول غیظ و غضب کے عالم میں سچی بات کرنا، دوم ان اشیاء سے احتراز کرنا جن سے اللہ تعالیٰ نے اجتناب کا حکم دیا ہے، سوم احکام الہی پر راضی اور رضا ہونا، اور قلیل تقویٰ بھی 1000 برس کے صوم و صلات سے افضل ہے، کیونکہ اعمال میں سب سے بہتر عمل فکر و تقویٰ ہے۔ فرمایا کہ اگر میرے اندر نفاق نہ ہوتا تو میں دنیا کی ہر شے سے اجتناب کرتا ہوں۔ نفاق نام ہے ظاہر و باطن میں خلوص نیت کے نہ ہونے کا، کیونکہ جس قدر مومن گزر چکے ہیں ان میں سے ہر فرد کو اپنے اندر نفاق کا خطرہ رہتا ہے، اور مومن کی تعریف یہ ہے کہ حلیم ہو اور تنہائی میں عبادت کرتا رہے۔ فرمایا کہ 3 افراد کی غیبت درست ہے، اول لالچی کی، دوم فاسق کی، سوم بادشاہ ظالم کی، اور غیبت کا کفار اگرچہ صرف استغفار ہی ہے لیکن جس کی غیبت کی ہے اس سے معافی بھی طلب کر لے۔ فرمایا کہ انسان کو ایسے مکان میں بھیجا گیا ہے جہاں تمام حلال و حرام کا محاسبہ کیا جاتا ہے۔ فرمایا کہ ہر فرد دنیا سے 3 تمنائیں لیے چلا جاتا ہے، اول جمع کرنے کی حرص، دوم جو کچھ حاصل کرنا چاہے وہ حاصل نہ ہو سکا، سوم توشہ آخرت جمع نہ کر سکا۔ کسی نے عرض کیا فلاں شخص پر نظر طاری ہے، تو فرمایا کہ جس کو دنیا
آج تک عالم نظر ہی میں ہے۔ فرمایا 7 سال چھوٹ گئے اور بھاری بھرکم ہلاک ہوئے، کیونکہ جو دنیا کو محبوب تصور نہیں کرتے نجات انہی کا حصہ ہے، اور اسیر دنیا خود کو ہلاکت میں ڈال لیتا ہے۔ جو نعمت دنیا پر نازل نہیں ہوتے مغفرت انہی کا حصہ ہے، کیونکہ دانشمند وہی ہے جو دنیا کو خیر بات کہہ کر فکر آخرت میں لگا رہے اور خدا شناس خود کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں۔ فرمایا کہ نفس سے زیادہ دنیا میں کوئی شے سرکش نہیں، اور اگر تم یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ تمہارے بعد دنیا کی کیا کیفیت ہوگی تو یہ دیکھ لو کہ دوسرے لوگوں کے جانے کے بعد کیا نوعیت رہی۔ فرمایا کہ اس قدر تعجب کی بات ہے کہ محض دنیا کی محبت میں بتوں تک کو پوجا جاتا ہے۔ فرمایا تم سے قبل کتابوں کی ایک وقت تھی کہ لوگ اپنی راتیں ان کی معنی پر غور و فکر کرنے میں گزار دیتے تھے اور دن میں اس پر عمل پیرا ہو جاتے تھے، لیکن تم نے اپنی کتاب پر زیر و زبر تو لگا لیے مگر عمل ترک کر کے آسائش دنیا میں گرفتار ہو گئے۔ فرمایا کہ جو شخص سیم و زر سے محبت کرتا ہے خدا تعالیٰ اس کو رسوائی عطا کرتا ہے، جس کی بیوقوف لوگ ہوں اس کی قلبی حالت درست نہیں، اور جس چیز کی تم دوسروں کو نصیحت کرتے ہو پہلے خود اس پر عمل پیرا ہو جاؤ۔ فرمایا کہ جو شخص تم سے دوسروں کے عیوب بیان کرے وہ یقیناً دوسروں سے تمہاری برائی بھی کرتا ہوگا۔ فرمایا کہ دینی بھائی ہمیں اپنے اہل و عیال سے بھی زیادہ عزیز ہیں، کیونکہ وہ دینی معاملات میں ہمارے معاون ہوتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ دوستوں اور مہمانوں پر اخراجات کا حساب اللہ تعالیٰ نہیں لیتا، لیکن جو مال اپنے ماں باپ پر خرچ کیا جائے اس کا حساب ہوگا، اور جس نماز میں دل جمائی نہ ہو تو وہ عذاب بن جاتی ہے۔ کسی شخص نے جب آپ سے خشوع کا مفہوم پوچھا تو فرمایا کہ انسان کے قلبی خوف کا نام خشوع ہے۔ کسی نے آپ سے عرض کیا کہ فلاں شخص 20 سال سے نہ تو عورت کے قریب گیا، نہ کسی سے ملاقات کرتا ہے اور نہ نماز باجماعت پڑھتا ہے۔ چنانچہ جب آپ اس ملاقات کی گھر سے پہنچے اس نے معافی چاہتے ہوئے اپنی مشغولیت کا ذکر کیا۔ آپ نے پوچھا کہ آخر کس چیز میں مشغول رہتے ہو؟ اس نے کہا کہ میرا کوئی ایسا سانس نہیں جس میں مجھے کوئی نعمت نہ حاصل ہوئی اور مجھ سے کوئی گناہ سرزد نہ ہو۔ آپ نے فرمایا کہ تیری مشغولیت مجھ سے بہتر ہے۔ اس نے دریافت کیا کہ کیا کبھی آپ کو کوئی خوشی حاصل ہوئی ہے؟ فرمایا کہ ایک مرتبہ میں اپنے عبادت خانے کی چھت پر کھڑا تھا، ہمسائے کی بیوی اپنے شوہر سے کہہ رہی تھی کہ شادی کے بعد سے 50 سال میں نے صبر و سکون سے تیرے ساتھ نباہ کیا اور تجھ سے کبھی کوئی ایسی شے طلب نہیں کی جس کا تو متحمل نہ ہو سکتا، نہ کبھی غربت کا شکوہ کیا اور نہ کبھی تیری شکایت کی، مگر یہ سب کچھ میں اس لیے برداشت کیا کہ تو دوسری شادی نہ کر لے، لیکن اگر تو دوسری شادی کا ارادہ رکھتا ہے تو پھر میں امام وقت سے تیری شکایت کر دوں گی۔ مجھے یہ بات سن کر بہت مسرت ہوئی، کیونکہ قرآن کے قتل مطابق تھا، جیسا کہ فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک ویغفر ما دون ذالک لمن یشاء، یعنی بلا شبہ اللہ تعالیٰ سے ان کو نہیں بخشے گا جنہوں نے اس کے ساتھ کسی شریک کیا، اس کے علاوہ اس کو چاہے گا بخش دے گا۔ کسی نے جب آپ کا حال دریافت کیا تو فرمایا ان کا یہ حال پوچھتے ہو جو دریا میں ہوں اور شکستہ کشتی کے تختے پر پانی میں تیر رہے ہوں۔ اس نے کہا یہ تو بہت سنگین صورت ہے، بس میرا تو یہی حال ہے۔ ایک مرتبہ آپ عید کے دن کسی ایسی جگہ سے گزرے جہاں لوگ ہنسی مذاق اور لوگ میں مشغول تھے۔ آپ نے فرمایا کہ میں حیرت کرتا ہوں ان لوگوں پر جو ہنسی مذاق میں مصروف ہو کر اپنے حال کو فراموش کر دیتے ہیں۔ کوئی شخص قبرستان میں بیٹھا کھانا کھا رہا تھا، اس کو دیکھ کر فرمایا کہ منافق ہے، کیونکہ جس کی نفسانی خواہش مردوں کے سامنے بھی حرکت کرتی ہے اس کو موت اور آخرت پر یقین نہیں ہوتا، اور جو ان دونوں پر یقین نہ کرے اس کو منافق کہتے ہیں۔ ایک مرتبہ آپ اللہ تعالیٰ سے مناجات کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ تیری نعمتوں کا شکر نہ بجا لا سکا اور ابتلا کی حالت میں صبر کا دامن چھوڑ دیا، لیکن عدم شکر کے باوجود بھی تو نے اپنی نعمتوں سے محروم نہ رکھا اور صبر نہ کرنے پر بھی مصیبتوں کا ازالہ کرتا رہا۔ وفات دم مرگ میں آپ مسکراتے ہوئے فرما رہے تھے کہ کون سا گناہ اور یہی کہتے کہتے روح پرواز کر گئی۔ پھر کسی بزرگ نے خواب میں دیکھ کر پوچھا کہ عالم نظر میں آپ مسکرا کیوں رہے تھے اور بار بار کون سا گناہ
کیوں کہہ رہے تھے؟ فرمایا کہ دم نظر مجھے ندا سنائی دی کہ اے ملک الموت سختی سے کام لے کیونکہ ایک گناہ باقی رہ گیا ہے۔ چنانچہ اس خوشی میں مصروف ہو کر بار بار کون سا گناہ کہہ رہا تھا۔ وفات کی شب میں کسی بزرگ نے خواب دیکھا کہ آسمان کے دریچے کھلے ہوئے ہیں اور ندا کی جا رہی ہے کہ حسن بصری اپنے مولا کے پاس حاضر ہو گئے اور اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طرح حضرت حسن بصری کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگلی نشست میں ہم حضرت مالک بن دینار کے قصے لے کے حاضر ہو گئے۔ جب تک کے لیے اپنی بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ نے